السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں ہر اتوار کو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ آج بھی وصیت ہی بیان کرنے کا دن ہے۔ آج بڑی اہم وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، کیونکہ آپ کی ساری وصیتیں اہم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ساری وصیتوں پر پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کی روایت کرنے والے سہل بن سعد الساعدی ہیں۔ ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگوں کی نظروں میں بھی میں محبوب بن جاؤں۔ اللہ کی نظر میں بھی محبوب اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بن جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی طرف زیادہ دھیان مت دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے منہ موڑ لو، اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس کی روایت کرنے والے سہل بن سعد الساعدی ہیں۔ یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ پہلے ان کا نام حزن تھا یا حزن تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور سہل ان کا نام رکھ دیا۔ جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 15 سال تھی۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر شرکت فرمائی اور کہتے ہیں صحابہ میں سب سے کم عمر میں تھا۔ غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری کے اندر پیش آئی تھی، سن 88 یا سن 90 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور عمر تقریباً 90 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے۔ وہ کون تھے؟ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کا نام نہ جاننے سے حدیث پر یا اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ سب کے سب عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، اللہ نے ان کی تعدیل فرمائی ہے، لہذا ان کے بارے میں پریت نہیں کیا جائے گا، ان کے بارے میں تحقیق اور تفتیش نہیں کی جائے گی، ان کے حالات جاننے کی کوشش نہیں کی جائے گی حدیث کی صحت کے حوالے سے۔ لہذا اگرچہ صحابی کا نام نہ آئے، کوئی یہ کہہ دے کہ کسی صحابی سے روایت مروی ہے تو کافی ہے، جی، کیونکہ وہ سب کا سب ثقہ اور عادل ہیں، اور اس پر تمام مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا، اور ظاہر بات جب ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو حقیقی اہل سنت والجماعت مراد ہوتے ہیں۔ یہ اہل بدعت، اہل شرک، اہل خرافات، اہل تصوف یہ مراد نہیں ہوتے، جی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں کروں تو لوگ بھی مجھے محبوب بنا لیں، لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ اس حدیث کے تعلق سے ابن رجب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اہمیت کے تعلق سے اشتمل هذا الحدیث علی وصیتین عظیمتین، یہ حدیث 2 عظیم وصیت پر مشتمل ہے۔ پہلی وصیت کیا؟ الزہد فی الدنیا،
دنیا کی طرف سے یا دنیا کے بارے میں زیادہ خیال نہ رکھنا، وَأَنَّهُ مُقْتَضٍ لِمُحَبَّةِ اللَّهِ لِعَبْدِهِ، یہ چیز اللہ رب العالمین کی محبت بندوں کو شامل ہونے والی چیز ہے۔ یہ یعنی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت آپ کو شامل مل جائے گی۔ اور دوسری وصیت کیا تھی؟ الزہد فیما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے آپ بے رغبت ہو جائیں، للچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اور ایسی چیز ہے کہ مقتضی لمحبت الناس، جو لوگوں کی محبت کو پورا کرنے والی ہے یا لوگوں کو محبت کو ملانے والی۔ تو یہ جو حدیث ہے بڑی اہم حدیث ہے کہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں بیان فرمائی ہے۔ زہد کیا ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ زہد کے معنی میں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور دنیا چھوڑ دے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، مال نہ کمائے، شادی بیاہ نہ کرے، تجارت نہ کرے۔ یہ سب زہد نہیں ہے، یہ سب زہد نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے اور اس طریقے سادھو پن ہے، یہ زہد نہیں ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان مسجد کو لازم پکڑ لے، ہمیشہ اعتکاف میں رہے، آل و اولاد کو چھوڑ دے، بھیک مانگ کر کے لوگوں سے مانگ کر کے زندگی گزارے، اور اس طریقے سے بھوکے رہے، اپنے جسم کو تکلیف دے، یا اس طریقے سے وسعت کے باوجود موٹے جھوٹے کپڑے پہنے، تو ایسے لوگ جو ہے یہ زہد ہے۔ حالانکہ یہ بھی زہد نہیں ہے، یہ سب تصوف ہے، صوفیت ہے، روحانیت ہے، سادھو پن ہے۔ ان تمام چیزوں کی دین اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے، اس کی کئی تعریف علماء نے فرمائی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ حرام کو چھوڑ دینا، اور یہ عام لوگوں کا زہد ہے۔ حرام چیز کو چھوڑ دینا یہ زہد ہے۔ اب حرام چیز کے اندر ہر حرام چیز شامل ہے، صرف مال حرام شامل نہیں ہے بلکہ ہر چیز شامل ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں شرک، جھوٹ، رشوت، سود، یا اس طریقے سے زنا، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو حرام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ یہ زہد ہے، اور یہ عام لوگوں کا درجہ ہے۔ یہ عام لوگوں نے سب کے لیے کہ انسان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی آدمی حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ زاہد نہیں ہو سکتا، اگرچہ دنیا والے اسے زاہد کہیں۔ یعنی اگر کوئی شرک کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرتا ہے، تو یہ زاہد نہیں ہو سکتا، اگرچہ دنیا والے اسے زاہد کہیں، کیونکہ زہد کے لیے ضروری ہے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا، شرک سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھنے سے بچنا، نبی پر جھوٹی باتیں گڑھنے سے بچنا، ان تمام چیزوں سے بچنا انسان کے لیے ضروری۔ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا زہد ہے۔ دوسری چیز کیا؟ ترک الفضول من الحلال، یعنی حلال ہے لیکن آپ کی حاجت سے وہ زیادہ ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی زہد ہے۔ یعنی آپ ضرورت بھر کے لیے آپ کام کریں، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو جائے آپ سے اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ زہد ہے، اور یہ خاص لوگوں کا زہد ہے۔ اور تیسرا زہد فرماتے ہیں کہ ترک ما یشغل عن اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ سے مشغول کر دے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ زہد اور یہ زہد العارفین ہے۔ یعنی ان لوگوں کا زہد ہے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے، ان لوگوں کا زہد یہ کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ سے مشغول کر دے، ان چیزوں کا چھوڑ دینا، یہ زہد کہلاتا ہے۔ اور یہ عارفین باللہ کا زہد ہے۔ یہ اس طریقے سے اور بھی تعریف کی گئی ہے۔ تو زہد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر انسان راضی رہے اور آخرت کی فکر کرے، یہ زہد ہے۔ یا اس طریقے سے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا، اللہ نے جو بھی مال دیا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس پر قناعت کرنا،
اور اس کا حق ادا کرنا، اس مال میں لوگوں کا حق ادا کرنا، یہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، جو بھی چیز دی ہے اس کا حق ادا کرنا، لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کرنا، لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا، تو یہ تمام چیزیں زہد کے اندر آتی ہیں۔ اس طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ اپنے اوقات کو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگانا اپنے اوقات کو، یہ سب زہد کہلاتا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا زاہد کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اذا انعم علیہ شکر، جب اس پر نعمت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس پر انعام کیا جائے، اسے نعمت دی جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر، اور جب اس کی آزمائش کی جائے تو اس پر صبر کرے، وہ یہ بھی زہد ہے۔ اس طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ ہر چیز کو اس کا حق دینا یہ زہد ہے، اللہ کے حق ادا کرنا، نبی کے حق ادا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، سب کے حقوق ادا کرنا، ہر چیز کو، ہر شخص کو اس کا حق دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی زہد ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی زہد ہے۔ اس طریقے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے زہد کی تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں ان تکون بما فی ید اللہ اوثق منک بما فی یدک، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس پر آپ کا زیادہ اعتماد ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ پر توکل، اللہ پر یقین کہ اگر اللہ رب العالمین نے وہ چیز لکھ دی ہے تو مجھے مل کر کے رہے گی، اور جو میرے ہاتھ میں اس سے کہیں زیادہ آپ کا اس پر اعتماد اور توکل ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ جیسے ہمارے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر انسان کو زیادہ یقین ہو بنسبت ان چیزوں کے جو آدمی کے پاس ہے۔ یہ زہد کی تعریف کی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں توکل اور اللہ کی ذات پر یقین گویا کی، تو یہ بھی زہد میں شامل ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَن تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أُصِبْتَ بِهَا ارغب منک فیہا لو لم تصبک، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچ گئی ہے اس مصیبت کے ثواب کی طرف تمہیں زیادہ رغبت ہو اگر وہ تمہیں مصیبت نہ پہنچتی اس کے مقابلے میں، کیونکہ مصیبت آ گئی اور مصیبت پر صبر کرنے میں انسان کو اجر ملتا ہے، لہذا تمہیں اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور اس کی طرف تمہیں رغبت ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس مصیبت آ گئی۔ اب یہ نہیں کہ مصیبت نہیں پہنچی تو انسان مصیبت کی دعا کرے، نہیں، مصیبت پہنچنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد اب اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، صبر کریں آپ، تو یہ بھی صبر کیا ہے؟ زہد ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے زہد کی تعریف کی۔ تو زہد کا مطلب دنیا سے کنارہ کشی نہیں ہے، دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، یا مال نہ کمانا نہیں ہے، یا اس طریقے شادی بیاہ نہ کرنا، یہ زہد نہیں ہے۔ اگر یہ زہد ہوتا تو انبیاء کرام شادی نہ کرتے، تمام نبیوں نے شادی کی، سب کے آل و اولاد تھے کم و بیش۔ ہمارے نبی کے پاس، ہمارے نبی نے 11 بیویوں سے شادی کی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا، کتنے بڑے بادشاہ تھے، سب سے بڑے بادشاہ، اللہ ان کو ایسی بادشاہ عطا فرمائی کہ بعد میں آنے والے کو کسی کو چیز نہیں ملے گی، کسی کو اتنی بڑی بادشاہت نہیں ملے گی۔ کیا وہ زاہد نہیں تھے؟ وہ نبی تھے، ہر نبی زاہد ہوتا ہے، ہر نبی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے قناعت اس کے پاس ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہر نیکی کرتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے کیا وہ زاہد نہیں تھے؟ ان کے پاس اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ تو زہد کا بادشاہت سے، مال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان فقیر ہو، زاہد نہ ہو سکتا ہے انسان بادشاہ ہو، بڑے مال اس کے پاس ہو، لیکن وہ زاہد ہو۔ زہد کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، اور یہی اصل چیز ہے کہ زہد کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور پھر ظاہر میں وہ چیز نظر آتی ہے۔ لہذا یہ زہد نہیں کہ انسان مال نہ کمائے، تجارت نہ کرے، خرید و فروخت نہ کرے، یہ غلط ہے۔ یہ صحابہ کرام کے پاس کتنا مال تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے تھے،
اللہ کے راستے میں استعمال کرتے تھے۔ تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا یہ دین نہیں ہے، نہ یہ زہد ہے، بلکہ یہ سادھو پن ہے۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھیے، عبداللہ بن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد، امام بن حزم، بڑے بڑے امام ذہبی، کتنے ان کے پاس کتنا مال تھا۔ امام ابن حزم تو شہزادے تھے، کتنا ان کے پاس مال تھا۔ امام ذہبی کے پاس کتنا مال تھا، ان کے والد سونے کا کاروبار کا سنار تھے، بہت مال تھا ان کے پاس۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب سے راضی ہو، سب اللہ کی سب پر رحمتیں ہوں۔ یعنی آپ اگر لسٹ دیکھیں گے علماء، ان علماء کی جو مالدار ہیں، تو آپ کو ایک لمبی لسٹ نظر آئے گی۔ تو مال نہ علم کے خلاف ہے، نہ زہد کے خلاف ہے، ان تمام چیزوں کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس مال میں اللہ کا حق ادا کیجیے، غریبوں کا حق ادا کیجیے، یہی زہد ہے۔ تو زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کا ہو کر کے نہ رہ جائے، یا اس طریقے سے انسان آخرت کی فکر نہ کرے، دنیا ہی کی اگر فکر کرتا ہے تو یہ زہد کے خلاف ہے۔ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے انسان کے پاس مال اگر ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کمائے، حلال مال کمائے، اس کی نیت صالح ہے، اچھی نیت اس کی ہے۔ ہمارے پاس مال ہوگا، غریبوں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، اپنے اوپر خرچ کریں گے، بال بچوں پر، والدین پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، نیک کام کریں گے، یہ زہد ہے۔ یہ زہد ہے، کیونکہ دنیا اس کی نظر میں بڑی نہیں ہے۔ اگر بڑی ہوتی تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس مال کو گن گن کر کے نہیں رکھتا، بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ زہد ہے۔ مال کمانا زہد کے خلاف نہیں ہے، مال کمائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اگر آپ مال کماتے ہوئے دین کو چھوڑ دیں اور اس طریقے سے فرائض کو چھوڑ دیں تو یہ زہد کے خلاف ہے۔ یا آپ کے پاس مال آ گیا لیکن اس مال کو گن گن کر کے آپ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، پھر یہ زہد کے خلاف ہے۔ تو زہد کا معنی جو لوگ سمجھتے ہیں عام طور سے، وہ زہد نہیں ہے۔ تو ازہد فی دنیا، ہمارے نبی نے جو فرمایا کہ دنیا سے تعلق کم رکھو، دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ دو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو زیادہ، یہ معنی ہے اس کا مطلب نہیں کہ دنیا ہم چھوڑ دیں۔ اگر یہی معنی ہوتا تو دین کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نازل نہیں کرتا، انبیاء کرام دنیا کے اندر نہیں بھیجے جاتے، شریعت اور دین دنیا کے اندر نہیں آتا۔ لہذا یہ جو ہے زہد کا معنی اور مطلب نہیں ہے جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ، ایک آدمی گیا بصرہ، اور لوگوں نے، ایک دیہات کے رہنے والے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے، اس علاقے کا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کا سردار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے پوچھا بما سعدہم، یعنی کس چیز کی وجہ سے ان کو سرداری ملی؟ تو لوگوں نے کہا احتاج الناس الی علمہ، لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں، اللہ ان کو علم دیا، اس علم کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ واستغنا ہوا عن دنیاہم، وہ خود ان کی دنیا سے بے نیاز ہیں۔ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کہ دنیا یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہیں، ان کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان سے نہیں مانگتے، ان سے بے نیاز ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ سردار ہو گئے۔ لوگ ان کے محتاج ہیں ان کے علم کی بنا پر، لیکن وہ لوگوں کے مال کے محتاج نہیں ہیں، اور لوگوں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتے، لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ تو یہ زہد ہے میرے بھائیوں، کہ انسان مال کمائے، علم حاصل کرے، حلال مال کمائے، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ رب العالمین کا حق ادا کرے، لوگوں کا حق ادا کرے، یہ زہد ہے۔ اور زہد کے اندر حرام چیزوں کا چھوڑنا سب سے پہلے داخل ہے، کہ انسان تمام حرام چیزوں کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، بدعات و خرافات کو چھوڑ دے۔ اگر انسان شرک کرتا ہے تو زاہد نہیں ہو سکتا، اور زہد کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، اور دل ہی سے ہوتا ہے۔ اسے اگر کوئی بناوٹی زاہد بنتا ہے، حالانکہ وہ زاہد نہیں ہے، لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو زاہد بناتا ہے، تو یہ بناوٹی زاہد ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کا معاملہ زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا معاملہ کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ انسان کب تک پردہ ڈال کر کے رکھے گا؟ اس لیے چیز کھل جاتی ہے
اور زیادہ دنوں تک یہ چیز نہیں چلتی ہے۔ تو سب سے پہلا نسخہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی نظروں میں اور اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی طرف زیادہ دھیان نہ دو، اور جو کچھ بھی ہے دنیا میں سے تمہارے پاس تھوڑا یا زیادہ اس پر قناعت کرو، اور اس طریقے سے دنیا آخرت کی فکر کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو۔ یہ تمام چیزیں زہد کے اندر داخل اور شامل۔ اور دوسری بات جو ہمارے نبی نے فرمائی کہ وَزَهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ، اور دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں سے سوال کریں گے، لوگوں سے مانگیں گے، تو ایسے آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقام لوگوں کی نظروں میں گھٹ جاتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر کے ہی راستہ بدل دیتے ہیں۔ موبائل پر فون جائے گا، وہ موبائل نہیں اٹھائیں گے، مختلف بہانہ کر لیں گے۔ تو دنیا والے مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، لیکن دنیا والے مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اگر دنیا کی لوگوں کی نظروں میں محبوب بننا ہے تو لوگوں کو جو کچھ اللہ نے رب العالمین نے دے رکھا ہے اس سے انسان بے رغبت ہو جائے، اور اس طریقے سے ان کے سامنے دستے سوال نہ دراز کرے، کیونکہ دینے والا ہاتھ بڑا ہوتا لینے والے سے، اور دینے والے کی نظر میں لینے والے کی عزت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے روایت کرنے والے کہتے ہیں شرف المؤمن قیام باللیل، مومن کی شرف کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل کے اندر ہے۔ اور وعزہ استغناء عن الناس، اور اس کی بلندی اور اس کی عزت یا اس کی سرداری کس چیز کے اندر ہے؟ کہ لوگوں سے بے نیازی میں، کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ حسن درجے کی حدیث امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں لا تزال کریما فی علی الناس، تم ہمیشہ لوگوں کے پاس کریم رہو گے، یا یہ کہا اولا یزال الناس یکرمونک، لوگ ہمیشہ تمہاری تکریم کریں گے، لوگ تمہیں عزت دیں گے ہمیشہ، جب تک ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی طرف تم ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے اور تم کریم رہو گے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اسْتَخَفُّوا بِكَ، اگر تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا تو لوگ کیا کریں گے؟ تم لوگوں کی نظروں میں ہلکے ہو جاؤ گے، لوگوں کی نظروں میں تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ وَزَهِدُوا حَدِيثَكَ، اور تمہاری بات کو بھی لوگ چھوڑ دیں گے، تمہاری بات لوگ نہیں مانیں گے۔ وَأَبْغَضُوكَ، اور لوگ تم سے غصہ کرنا شروع کر دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، نفرت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دیکھو یہ مانگنے والا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کریم بننا ہے، عزیز بننا ہے اور معزز بننا ہے تو کچھ جو لوگوں کے پاس ہے ان کی طرف ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اس طریقے سے ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہ لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، آدمی اس وقت تک شریف نہیں ہوگا، کریم نہیں ہوگا، معزز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر دو خصلتیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1 العفہ عما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کے پاس ہے، اس سے اس کی بے نیازی، پاک دامنی، یعنی اس کی طرف وہ ہاتھ نہ پھیلائے۔ والتجاوز عما یکون منہم، اور جو کچھ ان کی طرف سے ہو اس سے تجاوز کر جائے، معاف کر دے، چشم پوشی اختیار کر لے، تبھی انسان نبیل بنتا ہے، عزیز ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں معزز اور کریم ہوتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم بات بتائی امام ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لوگوں سے بے نیازی، لوگوں کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور اگر لوگوں کی طرف سے جو تمہیں پہنچے اس سے چشم پوشی اختیار کر لو۔ ایسا ہو کہ آپ نے سنا ہی نہیں، اگر آپ کے تعلق سے کوئی بات کہے تو آپ چشم پوشی اختیار کر لیں، اور اس طریقے سے ان کے پیچھے نہ پڑے رہیں، اور ہر بات کو بتنگڑ نہ بنا دیا کریں، بلکہ آپ اس چشم پوشی اختیار کر لیں۔ تبھی انسان سردار بنتا ہے، تبھی انسان قائد بنتا ہے، تبھی انسان لوگوں کی نظروں میں محبوب بنتا ہے۔ یہ دو خصلتیں اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان الطمع فقر، لالچ کیا ہے؟ یہ فقر ہے، لالچ کے فقر ہے، کیونکہ یہ مالداری جو ہے مال کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ کتنے مالدار ہیں لیکن فقیر ہیں،
کیونکہ وہ ہمیشہ ان کو لالچ رہتی ہے، ہمیشہ مال کی تلاش میں، مال کے پیچھے سر پر گھوڑے کی طریقے سے دوڑتے رہتے ہیں، مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، اور وہ فقیروں سے بھی مانگ لیں گے، اس طریقے کی بھی لوگ ہیں۔ تو لالچ کیا ہے؟ فقر ہے۔ اور پھر وہ ان الیاس غنا، اور لوگوں سے مایوس ہو جانا، یہ مالداری ہے۔ یعنی انسان لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مالداری ہے۔ وہ ان الانسان اذا یئس من شیء استغنى عنہ، انسان جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو انسان مایوس ہو جائے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، یہ چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کر کے انسان کو جو ہے کیا نام ہے سرداری ملتی ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو مقام دیتے ہیں۔ تو لوگوں کی طرف انسان نہ دیکھے کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، ان کے پاس مال، وہ ہمیں کچھ دے دیں، ہمیشہ دل میں سوچے اور اس طریقے سے ہمیشہ امید لگا کر کے بیٹھا رکھے کہ ہمارے گھر پہ آئے ہیں یا انسان ان کے پاس گیا ہے تو کچھ ہمیں ضرور دے دیں گے۔ یہ انسان کی دل کے اندر بات نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اگر ایسی بات ہے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، مانگنا کب انسان کے لیے جائز ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کے پاس ناگہانی آفت اور کوئی مصیبت آ جائے تو انسان مانگ سکتا ہے۔ اور نمبر 2 فقر و فاقہ کی نوبت ہو، اور اس کی قوم کے لوگ باقاعدہ گواہی دیں کہ انسان فقر و فاقہ میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ اس کے لیے مانگنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن کتنا مانگنا جائز ہوگا؟ اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس سے زیادہ مانگنا، ضرورت پوری کرنے سے زیادہ مانگنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کیا نام ہے، اگر انسان کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے، یا اس طریقے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا مان لیجئے، تو اس میں لوگوں کی مدد کے لیے اگر انسان کسی کے پاس جاتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ حالانکہ اس کو بھی عام طور سے لوگ کیا ہے بات دھیرے دھیرے ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر آدمی زیادہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مانگتے ہیں دوسروں کے لیے، دیتے یا نہیں دیتے، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے سوالات انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں اس طرح کے۔ تو یہ لیکن جائز ہے اس کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، مدرسے کی تعمیر کے لیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، یا اس طریقے سے سفارش کرنا مالداروں کے پاس کسی غریب انسان کی، کسی غریب شخص کی، تو یہ شریعت کے اندر اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اسے بھی لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے عام طور سے بہت برا ہو گیا۔ جی ہاں، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اور لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی امانت داری کے ساتھ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوں، اور اس طریقے سے جو ان کے پاس مال آتا ہے لوگوں کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہوں۔ بہت کم ایسے لوگ، اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا۔ جی ہاں، تو یہ انسان کے لیے جائز ہے کہ دوسروں کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے لوگوں کے پاس جائے یا ان کی سفارش کرے۔ جیسے ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، یا اس طریقے سے لوگوں کا سامان بہہ جاتا ہے، یا آگ لگ جاتی ہے، لوگوں گھر جل جاتے ہیں، سامان جل جاتا ہے، تو اسی صورت میں لوگوں سے جا کر کے مانگنا، لوگوں سے کہنا کہ بھئی آپ ان کی مدد کیجئے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ اور ڈائریکٹ اگر معاملہ کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے کہ بھئی جو غریب ہیں ڈائریکٹ آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں، جو ذمہ دار ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، تو اس طریقے سے یہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شک اور شبہ کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عظیم نسخہ بتایا ہے۔ پہلا نسخہ یہ تھا کہ دنیا کے تعلق سے انسان کم دھیان دے، زیادہ دھیان نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر لوگوں کی نظروں میں معزز بننا ہے تو لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھیں، ان کی طرف سے بے رغبت ہو جائیں، تب لوگ آپ کی قدر کریں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ یہ 2 بڑے عظیم نسخے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔